اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ روم کی آیتیں پڑھ رہا ہوں، آیت نمبر 20 سے لے کر آیت نمبر 24 تک۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ۔ اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا ہے، پھر یکایک تم انسان بن کر پھیل جاتے ہو۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہاری جنس سے تمہارے لیے جوڑے پیدا کیے تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو، اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت رکھ دی۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون۔ بے شک اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور کرتے ہیں۔ تھوڑی تشریح سن لیجئے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر مرد اور عورت کی جنس ایک دوسرے سے مختلف ہوتی، مثلا عورتیں جنات یا حیوانات سے ہوتی، تو ان سے وہ سکون کبھی بھی حاصل نہ ہوتا جو اس وقت دونوں ایک ہی جنس سے ہونے کی وجہ سے محبت وغیرہ آپس میں رہتی ہے۔ اگر جنات عورت سے شادی ہو جاتی یا حیوانات سے شادی ہو جاتی مردوں کی، تو ایک دوسرے سے محبت تو کبھی بھی نہ ہوتی بلکہ نفرت اور وحشت ہوتی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کمال رحمت ہے کہ اس نے انسانوں کی بیویاں انسان ہی بنائی۔ یہ مطلب ہے اس کا۔ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ۔ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے انسانوں اور زمین کی پیدائش اور تمہاری بولیوں اور تمہارے رنگوں کا اختلاف۔ ان فی ذلک لآیات للعالمین۔ بے شک اس میں بہت سی نشانیاں ہیں علم والوں کے لیے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ۔ اور اس کی نشانیوں میں سے تمہارا رات اور دن میں سونا اور تمہارا اس کے فضلوں کو تلاش کرنا ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون۔ بے شک اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں۔ وَمِنْ آیَاتِهِ یُرِیکُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا۔ اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ وہ تم کو بجلی دکھاتا ہے خوف کے ساتھ اور امید کے ساتھ، اور وہ آسمان سے پانی اتارتا ہے، پھر اس سے زمین کو زندہ کرتا ہے اس کے مردہ ہو جانے کے بعد۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون۔ بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ ان آیتوں کے اندر بیان فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسا ایمان دے کہ اس کے بعد کفر نہ ہو، اور ایسی ہدایت دے کہ اس کے بعد گمراہی نہ ہو۔
اور ایسی عزت دے کہ اس کے بعد ذلت نہ ہو، اور ایسی ترقی دے کہ اس کے بعد تنزلی نہ ہو، اور ایسا قرب دے کہ اس کے بعد اللہ سے دوری نہ ہو۔ اب پڑھ لیجئے میرے ساتھ، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تعالی ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔